میری پرورش و پرداخت چرچ آف انگلینڈ کے مذہبی ماحول میں ہوئی. مجھے خوب یاد ہے کہ ہر اتوار دراصل انگلش اتوار ہوتا تھا، جس میں عیسوی عقائد کی بجائے انگریزی روایات کی آمیزش زیادہ ہوتی تھی، اور انگلستان میں یہ ایک مستحکم مذہبی رسم کی صورت اختیار کر گیا تھا. پھر یہ دن اس اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل تھا کہ اس میں تسلسل کے ساتھ بچوں کو سمجھایا جاتا تھا کہ آج تم یہ کام کرو گے اور یہ نہیں کرو گے. بالخصوص اتوار کے روز معمولی سی شرارت کو بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا اور اس پر سرزنش ہوتی تھی، جبکہ باقی دنوں میں ہر طرح کی شرارتیں جائز تھیں اور کسی کو ان پر ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. اتوار کو الصبح چرچ جانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں اور اس سلسلے میں گھر کے بڑوں کا ذوق و شوق دیدنی ہوتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مسلمان کیوں ہوئے اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی شخصیت کا نام امینا اینی اسپیکٹ، انگلستان سے ان کا تعلق ہے. تو ان کی داستان شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. عمر ذرا سیانی ہوئی اور میں نے سوچنا شروع کیا تو ذہن میں طرح طرح کے سوال سر اٹھانے لگے. ان سب کا تعلق مذہب اور اس کے مختلف پہلوؤں سے تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ کسی کے پاس میرے سوالوں کا جواب نہ تھا. ہر کوئی جواب میں سمجھانے لگتا کہ اس طرح کے سوال کرنا گناہ ہے. میری طرف سے اصرار بڑھا تو بتایا گیا کہ بائبل خدا نے خود لکھی ہے، اور میں نے جواب میں دریافت کیا کہ کیا واقعی اس نے قلم سے لکھی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اسے لکھتے ہوئے کس نے دیکھا تھا، اور اس اصل مسودہ کہاں موجود ہے؟ میرے یہ سوالات خصوصاً میری آیا گورنرز کو تو لرزا دیتے تھے. وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگتی تھی اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگتی. مجھے میرے کسی سوال کا جواب نہ ملتا تو میں سوچنے لگتی کہ یہ تو کند ذہن اور بے انتہا نالائکی کا ایک مظاہرہ ہے کہ میں ایسے مذہب پر کاربند رہوں جو اپنی بنیادی تعلیمات کے لیے نہ صرف کوئی دلیل نہ رکھتا ہو بلکہ وہ ناقابل عمل بھی ہو. بلا شبہ میں اپنے خدا سے گہری محبت رکھنا چاہتی ہوں، اس میں گہری دلچسپی رکھتی تھی اور اس کو اس کی صحیح صورت میں جاننے کی طالب تھی. لیکن میں عیسائیت کے اس عقیدے سے سمجھوتا نہ کر سکی کہ قادر مطلق اور رحیم و کریم خدا نے اتنی سنگ دلی سے اور شرمناک طریقے سے اپنے اکلوتے بیٹے کو محض ساری دنیا کو بچانے کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا. اور واقعات کی روشنی میں جس اذیت ناک طریقے سے مسیح علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا اور جس مصیبت کا انہیں سامنا کرنا پڑا، میرا ذہن قبول ہی نہیں کرتا تھا کہ اس تناظر میں خدا قادر مطلق کیسے ہے اور اسے رحیم و کریم کیسے مانا جائے. چنانچہ یہ خیال بار بار ذہن کو پریشان کرتا کہ اگر خدا واقعی قادر مطلق یعنی آلمائٹی ہے تو اس نے جانتے بوجھتے ہوئے ایک قطعی معصوم شخص کو جو اس کا اپنا بیٹا بھی ہو عام گناہ گاروں لوگوں کی پاداش میں بے رحمی کے ساتھ کیسے سولی پر چڑھا دیا. پھر یہی نہیں، جب میں اپنے ارد گرد بے شمار لوگوں کو گناہ اور ظلم کی لت پت دیکھتی تو بے اختیار سوچنے لگتی کہ کیا یہ سب ظالم اور پاجی لوگ ایک بے گناہ شخص کی موت کے بدلے بخش دیے جائیں گے؟ یہ تصور مجھے ہلکان کر دیتا اور میں اپنے ہر جاننے والے سے دریافت کرنے لگتی کہ مجھے اس سلسلے میں دلائل سے مطمئن کرو. لیکن میں نے دیکھا کہ عیسائی کہلوانے والے کم از کم نصف ایسے لوگ تھے جو ان عقائد کو درست نہیں سمجھتے تھے، لیکن چونکہ ان کے پاس ان کا کوئی متبادل نہ تھا اس لیے وہ بے سوچے سمجھے انہیں سینے سے لگائے ہوئے تھے، بلکہ ان کے بارے میں انہیں چندہ پرواہ تھی نہ وہ اس سلسلے میں سنجیدہ تھے. اتوار کی سپہر کو ہم لوگ سوال و جواب کی محفل میں شمولیت کرتے یا پھر بائبل کے حمدیہ حصے گا کر پڑھتے. اس دوران میں سوچتی رہتی کہ کاش خالق حقیقی کے بارے میں حق و صداقت پر مبنی باتیں بیان کی جاتی اور وہ بے سروپا کس سے بغیر سوچے سمجھے طوطے کی طرح نہ رٹے جاتے جن پر میں یقین ہی نہیں رکھتی تھی اور جو عقل و خرد کے بھی صریحاً منافی تھے. میں حسب عادت اپنی بے اطمینانی کا اظہار کرتی تو یہ کہہ کر مجھے نفسیاتی طور پر مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی کہ دراصل بچپن میں میری دینی توثیق کی رسم ادا نہیں ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے میرے ذہن میں طرح طرح کے وصف سے پیدا ہوتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ محض ان کا ایک بہکاوا تھا. اصل بات یہ تھی کہ عیسائیت کا ہر عقیدہ عقل سے بعید ہے
اور کسی بھی سوچنے سمجھنے والے کو متاثر نہیں کرتا۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام کے جسم اور خون والے عقیدے سے مجھے ہمیشہ گھن آتی رہی۔ پروٹیسٹنٹ اسے محض استعارے اور نظریے کے طور پر مانتے ہیں، جبکہ کیتھولک دعویٰ کرتے ہیں کہ عشاء ربانی کی روٹی حقیقی معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے جسم اور خون کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ عشاء ربانی کے عقیدہ نے مجھے بہت پریشان کیا اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں بشپ سے اپنے عیسائی ہونے کی توثیق نہیں کرواؤں گی۔ یاد رہے اس رسم کے مطابق بلوغت کے قریب بپتسمہ دیے ہوئے عیسائیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر پادری ان کے سچے اور پکے عیسائی ہونے کی توثیق کرتے ہیں۔ بات اتوار کی چل رہی ہے تو اس روز شام کے بعد تک مختلف نوعیت کی رسوم جاری رہتی۔ شام کے بعد سب مل کر ترنم سے بائبل کے حمدیہ گیت گاتے۔ چونکہ یہ سب کچھ مجھے اب اچھا نہیں لگتا تھا اور دن بھر میں ایک ہی طرح کی باتوں سے میں تنگ آ جاتی تھی، اس لیے عموماً شام کے اس پروگرام میں شامل ہونے سے انکار کر دیتی تھی۔ اس سے گھر کے سب لوگ زچ ہوتے اور اصرار کرتے کہ اگر مجھے اس مقدس تقریب میں شمولیت کی توفیق نہیں تو دوسروں کو گمراہ کرنے سے بہتر ہے کہ جا کر سو جاؤں۔ غرض اتوار کا دن جو باقی لوگوں کے لیے تقدس کا حامل تھا میرے لیے مصیبت بن جاتا اور میں بڑی ہی بے دلی کے ساتھ اتواری رسومات میں شرکت کرتی، اور جو دن خوش اخلاقی اور نیکی کے لیے مخصوص تھا وہ میرے لیے نحوست اور وبال بن جاتا۔ بائبل نے نہ میری بے اطمینانی دور کی، نہ سکون فراہم کیا اور نہ میری بے چارگی پر ترس کھا کر میری کوئی مدد کی۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے دل میں بائبل کے لیے ذرا بھی احترام یا محبت کا جذبہ برقرار نہ رہا تھا، اور خصوصاً جب میں بلوغت کی عمر کو پہنچی اور تجزیے کی صلاحیت بڑھ گئی تو میں نے دیکھا کہ بائبل تضادات کا ایک جنگل ہے، من گڑت بے بنیاد کہانیوں کا ایک صحرا ہے، اور لا یعنی اور ناممکن قسم کی باتوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جنہیں پڑھتے ہوئے ایک ذہین قاری کراہت اور بیزاری کی کیفیت سے دوچار رہتا ہے۔ سکون بخشی کا تو وہاں دور دور تک کہیں گزر نہ تھا۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس کے مندرجات کی وضاحت اور وکالت کے ذمہ دار تھے، یعنی پادری، ان سے بھی جب میں بحث کرتی اور اعتراضات وارد کرتی تو میری باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ بائبل دراصل ایک درجن مختلف لکھنے والوں کے خیالات و نظریات کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ سائنس اور علم الارض دونوں کا اتفاق ہے کہ بائبل کی کتاب پیدائش میں انسان کے آغاز کی جو کہانی بیان کی گئی ہے وہ صریحاً ناممکنات میں سے ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی تاریخی اعتبار سے ثابت ہو چکی ہے کہ زبور کے مقدس گیت حضرت داؤد علیہ السلام نے قلم بند نہیں کیے تھے، اور بائبل کے دوسرے حصے جو مختلف بڑے لوگوں سے منسوب ہیں وہ ان کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ بہرحال جب یہ ثابت ہے کہ بائبل بہت سے مصنفین کے رشاحت فکر کا نتیجہ ہے تو سوال یہ ہے کہ ان میں سے کس کی ثقافت کو تسلیم کیا جائے۔ بائبل کے بارے میں یہ تھا میرا تاثر اور تحقیق جس نے مجھے اس کتاب اور عیسائیت سے دور کر دیا، اور چونکہ خدا نے مجھے ذہانت اور سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اس لیے میں تلاش حق کے لیے سرگرم ہو گئی، اور میں نے مطالعہ جاری رکھا حتیٰ کہ قرآن کی صورت میں مجھے منزل مل گئی۔ مجھے پتہ چلا کہ قرآن بائبل کے برعکس صرف ایک فرد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے انسانوں تک پہنچا، اور صدیاں گزر جانے کے باوجود ہر طرح کی تحریف و تنسیخ سے یکساں محفوظ ہے۔ اس کی کوئی تعلیم عقل عامہ یعنی کامن سینس کے خلاف نہیں ہے، نہ اس پر افسانہ تراضیہ جو مالیت کا کوئی پرتو ہے۔ اس طرح قرآن نے مجھے بے حد متاثر کیا، اور اسلامی تعلیمات کے حسن و کمال نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ میں شعوری طور پر اسلام کے سایہ رحمت میں جھاگزیں ہو گئی، اور اس دین نے مجھے اس طرح مسرور و مطمئن کیا اور وہ قلبی راحت عطا کی کہ اس کے لیے جس قدر بھی خدا کا شکر ادا کروں کم ہے۔ بائبل نے مجھے جس قدر بے سکون کیا تھا، قرآن نے مجھے اسی قدر سکون اور حقیقی مسرت سے ہمکنار کر دیا تھا۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔